إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردے میں اسلامی خواتین، سب سے پہلے تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تن تنہا ہے، اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے عیب ہے، تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بلد کی چند آیتیں تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ اس کی اہمیت و ضرورت کیوں ہے؟ آخر اسلام نے زبان کی حفاظت پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا ہے؟ زبان کی حفاظت سے ہمیں کیا فائدے ہونے والے ہیں؟ اور زبان کی بغیر حفاظت کے یا اس کو کھلا چھوڑ دینے سے ہمیں کیا نقصان ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین
مجھ گنہگار کو صحیح کہنے، آپ سب کو سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ان نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو اس کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ جب وہ شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، تو حقیقی معنوں میں اس کا شکریہ پورے طور پہ ادا بھی نہیں کر سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زبان کے تعلق سے سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ انسان، کیا تمہیں ہم نے دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ دیے تمہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر بتلا رہا ہے کہ انسانوں، تمہیں ہم نے جہاں دو آنکھیں دی ہیں، جہاں دو ہونٹ دیے ہیں، ان دو ہونٹ کے اندر میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے ہم اور آپ زبان کہتے ہیں۔ یہ زبان دیکھنے میں بڑی چھوٹی ہے، بڑی معمولی سی ہے، اور اعضاء کے مقابلے میں بڑی مختصر سی ہے، لیکن یاد کیجئے کہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی ریاضتیں ہیں، اکثر و بیشتر کا تعلق زبان سے ہے۔ یہ زبان ہماری جو انسانوں کے اندر میں ہے، چھوٹی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ایک اور صفت سے نوازا ہے۔ وہ کیا؟ قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت، بات کرنے کی صلاحیت، ایک دوسرے کو اپنے معافی ضمیر سمجھانے کی صلاحیت۔ ورنہ آپ دیکھیں، ہماری جو زبان ہے، اس زبان سے کہیں لمبی چوڑی جانوروں کی زبان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بولنے کی صلاحیت نہیں عطا کی، اسے بات کرنے کی صلاحیت عطا نہیں کی، اپنے معافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت عطا نہیں کی، لیکن انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس زبان کو عطا کر کے ایک اور صفت بیان فرمایا کہ اسے اللہ رب العالمین نے قوت گویائی، بیان کرنے کا، بات کرنے کا، بات سمجھانے کا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، اور کیا فرمایا؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، بولنے کا ملکہ عطا کیا۔ ہم انسانوں میں دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ زبان رکھ کر کے بھی اگر اللہ رب العالمین نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی نہیں فرمائی، تو اس کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ دیکھ لیجئے، بہت سارے سماج میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی زبان نہیں کھلتی، گونگے رہ جاتے ہیں، اس کی زبان میں تالا لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے قوت گویائی سے محروم رکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم انسانوں میں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری زبانیں کبھی کبھی سلب ہو جاتی ہیں، زبان نہیں چل پاتی ہے، ہم اپنی بات دوسروں تک کہہ نہیں پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا یہ دوسرا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے زبان تو عطا کیا، لیکن زبان بھی ایسے عطا کی جس کو قوت گویائی یعنی بولنے کا ملکہ عطا کیا۔ یہ زبان جہاں بہت اچھی ہے، یہ زبان اگر نہیں ہوتی تو ہم اللہ رب العالمین کا کلام کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ زبان اگر نہیں ہوتی تو ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ یہ زبان اگر نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیسے کرتے ہیں؟ یہ زبان نہیں ہوتی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں؟ یہ زبان نہیں ہوتی تو ہم سورہ فاتحہ وغیرہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ورد کیسے کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ زبان ہی تو ہے جس کے ذریعے سے ہم سچ بولتے ہیں، یہ زبان ہی تو ہے جس کے ذریعے سے ہم دینی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ زبان کی حفاظت کیسے کرے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، جہاں یہ زبان
ہمیں بھلائی کی دعوت دیتی ہے، بھلی بات کہنے کی دعوت دیتی ہے، یہ اچھی چیز ہے، وہیں پر یہ زبان بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ تھوڑی سی اگر پھسل گئی تو یہ زبان راہ راست سے راہ ضلالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ زبان ہے، اسی زبان سے غیبت و چغل خوری ہوتی ہے، اسی زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی زبان سے افواہیں پھیلائی جاتی ہے، اسی زبان سے الزام تراشیاں کی جاتی ہے، اسی زبان سے تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اسی زبان سے ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ یہی زبان ہے جس زبان سے ایک دوسرے کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ضرورت ہے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت ایک ایسی چیز ہے کہ تمام اعضاء، چاہے ہاتھ ہو یا پیر، آنکھ ہو یا دل، تمام اعضاء زبان سے کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا حدیث سنتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں، ان اصبح ابن آدم، ابن آدم جب صبح کرتا ہے، ابن آدم جب سو کے اٹھتا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ أَيْ تَزَلْزَلُ وَتَوَازِعُ لَهُ اللِّسَانِ، تمام اعضاء زبان کے پاس پہنچتی ہے، تمام اعضاء زبان کے پاس جا کر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس سے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ کے واسطے ہمارے تعلق سے تو اللہ سے ڈرتی رہے، ہماری وجہ سے ہمارے لیے اللہ کے واسطے ڈرتی رہ۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم تم سے ہیں۔ تو اگر سیدھی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زبان کی کتنی اہمیت ہے کہ سارے اعضاء صبح کو ہو کر کے زبان سے یہ کہتی ہے، تو اگر سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ زبان کی حفاظت ایمان کی صحیح اور درست ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہماری زبان صحیح سالم ہے، درست ہے، صحیح جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے، صحیح باتوں پر استعمال ہو رہا ہے، صحیح چیز اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے صحیح سالم ہونے کی، ایمان کے درست ہونے کی علامت ہے۔ نماز پڑھنا ایمان کے صحیح سالم ہونے کی درست نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، حج کر لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، لیکن اگر زبان آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ نے زبان کی حفاظت نہیں کی، تو آپ کا ایمان صحیح معنوں میں درست نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، ایمان مومن کا، بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک صحیح سالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح سالم نہ ہو، اس کا دل صاف ستھرا نہ ہو، دوسروں کو کینے سے، کینہ کپٹ سے، بغض سے، حسد سے، نہ جانے کن گندگیوں سے جب تک اس کا دل صاف ستھرا نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ مومن کا ایمان صحیح سالم ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبَهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانَهُ، اور دل صحیح سالم سیدھا نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ سمجھ میں بات آئی کہ دل کی درستگی ایمان کی درستگی ہے، اور زبان کی درستگی دل کی درستگی ہے۔ جب تک زبان درست نہیں، دل نہیں درست ہو سکتا، جب تک دل درست نہیں ہو سکتا، ایمان بھی درست نہیں ہو سکتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل رجل الجنة، آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا
کب؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی زبان سے مامون نہ رہے، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ رہے۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہماری پڑوسی ہم سے محفوظ ہے، ہماری زبان سے محفوظ ہے، مطمئن ہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، بڑی زبان اچھی نکلتا ہے۔ میرے بھائی ایک حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو شخص حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان فلانا تذکر، میرے ماں اور بہن اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، ان فلانا تذکر، فلاں عورت ہے، اس کا بڑا چرچا چلتا ہے، اس کا بڑا تذکرہ چلتا ہے۔ کیا چیز کا تذکرہ چلتا ہے؟ بکثرت صیامہا وصلاتہا وصدقاتہا، کہ وہ بڑی نمازی ہے، بڑا صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، بڑی روزہ رکھنے والی ہے، اس کے عبادات کے چرچے چلتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے، وہ عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد فرمایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا تؤذی جیرانہا، اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان بے تکی چلتی ہے، اب تب چلتی ہے، ابڑ تبڑ چلتی ہے، اس کی زبان محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، تمام عبادتیں ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا؟ زبان کی حفاظت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی فی النار، ہی فی النار، وہ جہنم والی ہے، جہنم میں جانے والی ہے۔ اس کے برخلاف میں اسی شخص نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری عورت کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، فرائض ادا کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرتی ہے، لیکن نوافل کا صحیح معنوں میں اہتمام نہیں کر پاتی۔ صحیح معنوں میں جو اہتمام کرنا تھا اس نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان بڑی اچھی ہے، بڑی شیریں ہے، اس کی زبان سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے، وہ جنتی خاتون ہے، جنت میں جانے والی خاتون ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں ان دو حدیثوں سے میری ماں اور بہنوں ہمیں سمجھ میں کیا آیا کہ اگر ہماری زبان صحیح ہے، صحیح سالم ہے، تو یہ جو عبادتیں ہیں نا، یہ جو ریاضتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کہہ لیجئے، ذکر و اذکار کہہ لیجئے، صوم و صلاۃ کہہ لیجئے، صدقہ و خیرات کہہ لیجئے، عمرے کہہ لیجئے، حج کہہ لیجئے، سارے عبادتیں درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہماری زبان صحیح نہیں ہے، ہماری زبان گندی ہے، ہماری زبان قینچیوں کی طرح چلتی ہے، ہماری زبان پہ لگام نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، حج کر لیجئے، عمرے پہ عمرہ کر لیجئے، صدقہ و خیرات کر لیجئے، لاکھ اللہ کی عبادت کر لیجئے، اس ساری عبادتیں رائگاں ہیں، بیکار ہے۔ آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں موجود تھے، پوچھا صحابیوں، مفلس کون؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، لا دینار ولا درہم، جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، دھن دولت نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، صدقہ و خیرات لے کر کے آئے گا، عمرے وغیرہ سب لے کر کے آئیں گے، عملوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ سب کچھ لانے کے بعد کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا
وقذف هذا، زندگی میں دنیا کے اندر کسی کو زبان سے گالی دیا ہوگا، کسی پر تہمتیں لگائی ہوں گی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی افواہیں اڑائی ہوں گی، جس کے اندر کوئی بات نہیں اس کی باتوں کو کان میں کانفوسی کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وہ ساری نیکیاں، اس کی وہ نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، حج کی نیکیاں، زکوٰۃ کی نیکیاں، صدقہ و خیرات کی نیکیاں، ساری نیکیاں جو شکایت لے کر کے آئیں گے ان کو دے دیا جائے گا۔ یہاں تک حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس نیکیاں ختم، شکایت والے اور آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ شکایت والوں کا گناہ اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا اور اس کو ناک کے بل رگڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھ میں کیا آیا اس حدیث سے کہ زبان کی اگر حفاظت ہے تو عمل درست ہے، ہمارے عمل قابل قبول ہے، ورنہ ہمارے لیے رہائی کا بندوبست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر فرمایا کہ سب سے بہترین انسان ہے، سب سے افضل ترین انسان ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوچھا تھا؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز کا تذکرہ کیا، نہ کسی عبادت کا تذکرہ کیا، نہ قرآن کی تلاوت کا تذکرہ کیا، کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنوں میں سچا مسلمان، اچھا مسلمان، افضل مسلمان، عمدہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے یا نہیں، خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے حبیب نے فرمایا المسلم، صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات کس میں ہے؟ دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات، اور سب سے بڑی نجات کب ہے بھائی؟ آخرت میں جہنم سے بچ جانا، جنت میں چلا جانا، اس سے بڑی اور نجات کوئی چیز ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ کون سا ایسا نسخہ ہے جس نسخے کو اپنا کر نجات مل سکتی ہے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جس طریقے کار کو اپنا کر کے نجات مل سکتی ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ امسک علیک لسانک، تین چیزیں بیان فرمایا تھا۔ امسک علیک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، زبان کو بے کنٹرول مت کرنا، لفاظی مت کرنا، زبان کو بے تکا انداز میں مت چلانا، زبان کو جہاں چلانے کی بات ہو وہاں چلانا، زبان جہاں نہیں چلانے کی ہے وہاں مت چلانا۔ امسک علیک لسانک ولیسع بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، کام کر کے چلے آئے، کام تمہارا باہر کا ختم ہو گیا، گھر میں آئے، گھر ہی میں رہو، گھر کو اپنے لیے سعادت سمجھو، گھر کو اپنے لیے کشادہ سمجھو۔ وابکی علی خطیئتک، تیسری چیز بیان فرمائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ ہو جائے، انسان ہے گناہ ہونا ہے، وہ فرشتوں کی صفت ہے گناہ نہیں کرتے، انسان ہے گناہ ہونا ہے، گناہ ہو جائے تو اس گناہوں پر کیا کرنا؟ آنکھ سے آنسو بہا لینا، اور جو گناہ ہو چکا ہے اس آنسو سے اس گناہ کو مٹا دینا۔ وابکی علی خطیئتک، کیا فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو نجات مل سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من صمت نجا، جو شخص چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، وہ شخص نجات پا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی حدیث یاد ہونی چاہیے، ایمان باللہ اور یوم آخرت کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس شخص کا اللہ پر ایمان ہو، کس بات پر ایمان ہو؟ اللہ پر ایمان ہو
اور یوم آخرت پر ایمان ہو، جس کا اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس شخص کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، بھلی بات کی دعوت دے، بھلی بات زبان سے نکالے، أَوْ لِيَصْمُتْ، ورنہ چپ رہے۔ میرے بھائیو، خطبہ مسنونہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں 3 جگہ سے 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ احزاب سے 2 آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورہ میں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا 2 کام کرو گے 2 انعام ملنے والا ہے۔ 2 کام کرنا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں اختیار کرنا ہے، خشیت الہی اپنے دلوں میں لانا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی باتیں کہنی ہیں، سچی سچی باتیں کہنی ہیں، ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں کہنی ہیں، سچی باتیں کہنی ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ جب 2 کام کر لوگے، اللہ کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری جو بگڑی ہے نا، تمہارا جو کام بگڑ گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تمہاری دکانیں نہیں چل رہی ہیں، تمہارے کام دھام نہیں چل رہے ہیں، تمہارے رزق میں کمی آ گئی ہے، یصلح لکم اعمالکم، تم نماز میں کوتاہی کرتے ہو، تم نماز کو نہیں آ پاتے ہو، تم زکوٰۃ صحیح سے نکال نہیں پاتے ہو، اچھی باتیں صحیح نہیں کہہ پاتے ہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ دوسرا انعام اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے، جنت کی ضمانت دی ہے، زبان کی حفاظت پہ جنت کی ضمانت ہے۔ کس نے ضمانت دی ہے؟ ایرے گیرے نے نہیں دی ہے، اس شخصیت نے دی ہے جس شخصیت کی بول، جس شخصیت کی زبان سے وہی نکلتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی وہی بات کرتے ہیں، وہی زبان نکالتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مَن يَضْمَنُ لِي، جو شخص مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دے۔ کتنے چیز کی؟ 2 چیزوں کی، 4 چیزوں کی نہیں، صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ وہ دونوں چیز کیا ہے؟ ما بین لحیہ ہے، ایک چیز 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرشمہ بھی دیکھو میرے یارو، اس زبان کو جہاں 2 ہونٹ کے بیچ میں 32 دانت کے اندر میں رکھا ہے، 2 ہونٹوں کے بیچ میں 32 دانتوں کے اندر میں رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین لحیہ ہے، 2 جبڑوں کے بیچ جو ٹکڑا ہے، اور کیا ہے؟ وما بین رجلیہ ہے، اور 2 ٹانگوں کے بیچ جو ہے، عزم لہ الجنہ، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کیجئے، شرمگاہ کی حفاظت کیجئے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت لے لیجئے۔ یہی پر بس نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ بعض اوقات دیکھیے گا ہم زبان بات کرتے رہتے ہیں، ہماری زبان سے کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ زبان سے جو ہماری نکلی ہوئی باتیں ہیں کون سی ہے، اچھی ہے یا بری۔ پیارے حبیب کی زبان سے سنتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بڑا غور سے سنیے گا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة، بندہ کبھی کبھی گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور بات کرتے کرتے میں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے، کوئی ایسی بات زبان سے کہہ جاتا ہے، وہ بات من رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی باتیں کرتا ہے اور ان باتوں میں ایسی باتیں نکال دیتا ہے، ایسی باتیں کہہ دیتا ہے
جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے لا یلقى لها بالا يرفع به درجات، لیکن اس بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے نے کوئی ایسی بات کہی جس سے اللہ راضی ہونے والا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے برخلاف، اس کے مخالف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ تبارک و تعالی، بندہ گفتگو کرتا ہے، ایک دوسرے سے باتیں چیتیں کرتا ہے، اس بات چیت میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کو غصہ دلانے والا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلقى لها بالا یہوی بہا فی جہنم، اور اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں عطا کرے گا۔ کہاں عطا کرے گا؟ جہنم میں عطا کرے گا۔ اس لئے میرے بھائیو اپنی زبان کو قینچیوں کی طرح چلانے سے رک جائیے۔ اللہ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی سن نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپس میں باتیں چیتیں ہو رہی ہیں، ایک کی شکایت دوسرے کو، شکوہ شکایتیں چلتی ہیں، دوسری کی بات تیسری کو چلتی ہیں۔ اللہ کہتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان زبان سے جو بھی بات نکلتا ہے نا، جو بھی باتیں کہتے ہو، اس بات کو ریکارڈ کرنے والا، ابھی ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ریکارڈ کرنے والا، اس میں کچھ جھوٹ بھی سکتا ہے، اس میں ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین کو جو مقرر کر رکھا ہے اس سے ذرہ برابر بھی اس سے چوک نہیں ہوتا ہے، اس سے ڈیلیٹ ہونے کا چانس بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔ اس لئے میرے بھائیو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم زبان پر تالا لگائے، زبان پہ لگام لگائے۔ حضرت معاذ بن جبل، دو حدیث چھوٹی چھوٹی سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ تبوک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے میں ہے، سواری لے کر کے چلتے چلتے میں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے عمل کے بارے میں مجھے بتلائیے یدخلنی الجنت، جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا عمل بتلائیے جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور کیا فرمایا وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے، اور سوال بھی بہت بڑا ہے۔ جنت میں چلے جانا اور جہنم سے بچ جانا، اس سے بھی بڑی چیز کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتلائے، اللہ پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ اعمال بتلانے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بما لا ذلك کلو، کیا میں تمہیں ان تمام عبادتوں کا جڑ، مرکز، محور نہ بتلا دوں؟ یہ جو عبادتیں ہیں تمہیں میں نے بتلایا ہے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، ان تمام عبادتوں کی جڑ، ان تمام عبادتوں کا محور، ان تمام عبادتوں کا مرکز نہ بتلا دوں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِ، آپ نے زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک هذا، اے معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ نے فرمایا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، کیا ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان بات کرنے کی وجہ سے، گفتگو کرنے کی وجہ سے کیا ہماری پکڑ ہوگی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا ثقلتک امک، تیری ماں گم پائے، افسوس کی بات ہے
کیا فرمایا؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ یاد رکھنا، لوگ اپنے چہروں کے بل میں، دوسری روایتوں میں آتا ہے ناک کے بل میں رگڑ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان کی زبان ہوگی، ان کی زبان کی وجہ سے اسے ناک کے بل یا چہروں کے بل رگڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف زبان کی حفاظت کس طرح کیا کرتے تھے؟ دو چار باتیں اور سن لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت سنائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ابوبکر وہ شخص ہے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ صدقہ کا دروازہ کہے گا ابوبکر ادھر آؤ، روزے کا دروازہ کہے گا ادھر آؤ، یعنی 8 دروازوں سے کسی شخصیت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو اگر بلایا جائے گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے، زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ کہا عمر ان ھذا اوردنی الموارد، یہ زبان ہے جو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں کہلواتا ہے، ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو میں مروڑ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں اس کو کھینچ رہا ہوں، اس کو تربیت دے رہا ہوں، اس کو سکھلا رہا ہوں کہ تم ایسی زبان مت نکلنا جس سے کہ ہمیں نقصان پہنچے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ بڑی مشہور ہے، حسبک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے میں موجود ہے، حسبک صفیہ کذا و کذا۔ میری مائیں ذرا غور سے سنیے گا، حسبک بڑی زبان چلتی ہے، بڑی تیز ترار چلتی ہے، مرچ مسالے لگا کر چلائی جاتی ہے۔ کہا حسبک صفیہ کذا و کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تو ایسی ایسی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قد میں تھوڑی چھوٹی تھی، ناٹی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ صفیہ ایسی ایسی ہے، ناٹی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا، اللہ اکبر، کیا کہا؟ یا عائشہ لو قلت کلمت، تم نے ایک ایسی بات کہہ دی، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے، جو سمندر بہت ساری غلاظتوں کو اپنے اندر رکھ لیتی ہیں، نہ جانے کیا کیا اپنے اندر سموئی ہوئی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں گھول دیا جائے لا مجازت ہو، سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا، سمندر کا پانی بیکار ہو جائے گا، گدلا پن ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹی سی بات کہی تھی۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی کالے پیدا لیا کالیا، کوئی لنگڑے ہو گئے لنگڑے، کوئی ٹھنگنے پیدا ہو ٹھنگنے، نہ جانے کس الفاظ سے کس لقب سے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے القاب سے پکارنا، برے لقب سے پکارنا، یہ فسق کا کام ہے، فاسقوں کا کام ہے، گنہگاروں کا کام ہے۔ میرے بھائیو جنتی جنت میں چلا جائے گا، ایک بات، جنتی جنت میں چلا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، دونوں میں آپس میں باتیں ہوں کہ بھائی تو کس وجہ سے جہنم میں آیا؟ دنیا میں اچھا خاصا تھا، بڑی پرسنالٹی تھی، کماتا تھا، کھاتا تھا، اچھی باتیں ہوا کرتی تھی تم سے، جہنم میں کیوں آئے؟ میرے بھائیو اس جہنم میں جانے کے جو اسباب وہ شخص ذکر کرے گا، جہنم میں ذکر کرے گا جنتیوں سے، اس میں ایک چیز یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بے دکھی کی باتیں کیا کرتے تھے، اٹکل بچوں کی باتیں کیا کرتے تھے، بات نہیں ہوتی بات بنایا کرتے تھے، باتوں پہ بات کیا کرتے تھے، بات کو بات بنا کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہنسی مذاق میں بھی باتوں پہ باتیں بنائی جاتی ہیں، ٹھٹھے کیا جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دنیا میں اگر کسی چیز کو زنجیر میں باندھ کر قید خانے میں لوکر میں ڈال کر رکھنے کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ حق زبان کو تھا کہ زبان کو سب سے زیادہ تالا لگا کر کے رکھا جاتا ہے، زبان کو سب سے زیادہ لوکر میں رکھا جاتا ہے،
زبان کو سب سے زیادہ زنجیروں میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے تو ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی، ہماری ریاضتیں قابل قبول ہوں گی، ہمارے ذکر و اذکار قابل قبول ہوں گی، اللہ کے ہم سرخرو ہوں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری رضامندی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان سے سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچا، غیبت و چغلخوری سے بچا، دوسروں پر تہمت لگانے سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان کو افواہ پھیلانے سے بچا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون